أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ حدید آیات 20 اور 21۔ آیت نمبر 18 میں یہ بات جانی کہ بلا شبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت صلہ ہوگا۔ اب آگے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی تو لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہر کسی نے اس میں اپنا ہی مقصد بنا رکھا ہے۔ وزینۃ، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور باہمی تفاخر ہے، وتکاثر، اور باہمی تکاثر ہے، فی الاموال، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں۔ یہ دنیا کی زندگی بظاہر انسان کو خوشنما نظر آتی ہے، مزین کر دیا گیا ہے اسے، اور انسان کی ساری تگ و دو آپس میں تفاخر پر ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر ہے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ظاہری مرتبے و مقام کے لحاظ سے، جاہ و منزلت کے لحاظ سے، آرائش کا شوق ہو یا مال اور اولاد کی بھاگ دوڑ، معیار زندگی اونچا کرنے کی بات ہو، خود کو دوسروں سے بہتر دکھانے کی دوڑ ہو، ہر شخص دوسرے سے مقابلہ بازی میں پڑا ہوا ہے۔ ہر شخص خود کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ طور طریقے ہوں، لباس و گفتار ہو، کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ دو لفظ تفاخر اور تکاثر، یہ تفاعل کا باب ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں۔ تقاتلا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تفاخرا، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تکاثرا، دونوں مال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لفظ کی حیت کو سمجھ لیا جائے تو مزید شرح کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ مقابلہ بازی مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، تو یہ تو ہے انسانوں کی مقابلہ بازی۔ اور حقیقت زندگی ہے کیا، حقیقت دنیا ہے کیا؟ کمثل غیث، جیسا کہ مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، بھلی لگتی ہے کافروں کو ان کی فصل۔ کفار کافر کی جمع ہے، اور یہ کسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کی فصل تیار ہو، وہ اس سے بڑا خوش ہو، ثم، پھر، یہیجو، بھڑک اٹھے، فتراہ مصفرا، پھر تو اسے دیکھے زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ اصل مثال ہے دنیا کی زندگی کی، کہ جس طرح کوئی فصل تیار ہوتی ہے، پھر وہ بھڑک اٹھے، زرد پڑ جائے، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہی حقیقت دنیا کی زندگی کی ہے۔ ہر انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، مقابلے بازیاں کرتا ہے، بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، اور پھر اچانک سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
خالی ہاتھ اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ کوٹھیاں، بنگلے، مال و متاع، آل اولاد، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ اب کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں مقصد حیات ہی نہیں سمجھا تھا، یہ تو تفاخر اور تکاثر میں مبتلا رہا۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور خوشنودی۔ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد دو ہی انجام ہیں، یا تو سخت عذاب ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور اس کی خوشنودی ہے۔ تو جس نے اس حیات کے مقصد کو سمجھ لیا، زندگی کے راز سے آشنا ہو گیا، اسے اللہ کی طرف سے بخشش عطا ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ انسان میری میری کرتا رہتا ہے، جہاں دو چار جمع ہوتے ہیں وہاں موضوع بحث ہی یہی ہے، میرا گھر، میری گاڑی، میری زمینیں، میرے پلاٹ، میرا بینک بیلنس، میرے اثاثے، اور بس حلق سے روح نکلنے کی دیر ہے، کچھ بھی میری میری نہیں رہتی۔ اس دنیا کے لیے ساری زندگی برباد کر دی، اس کا کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ، تم مسابقت کرو، سبقت بازی کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی۔ کہ اصل کام تو کرنے کا یہ ہے، کثرت سے استغفار کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ تو دارالامتحان ہے، دارالامتحان کی آسائشوں میں ہی پڑ گئے ہو۔ حالانکہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپس میں مقابلہ بازی کرنی ہے تو آخرت کے لیے مقابلہ بازی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے لیے مقابلہ بازی کرو، عرضها، اس کی چوڑائی، کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کی کشادگی زمین و آسمان کے طول و عرض جیسی ہے، جہاں ہمیشگی والی بادشاہی ملنی ہے۔ امتحان اچھے سے دے لو، نتیجہ تمہارے حق میں آ جائے، ہمیشہ کے لیے من چاہی زندگی گزار سکو گے۔ اور اگر دارالامتحان میں غفلت برتو گے تو پھر ہمیشہ کی پشیمانی ہے۔ تو یہ جو جنت ہے جس کا طول و عرض زمین و آسمان جیسا ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے واسطے، آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ کہ جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، انہی کے لیے یہ جنت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرے گا جسے چاہے گا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کے لیے کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مانند ہوگی۔ تو یہی اللہ کا بڑا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ دارالامتحان، یہ متاع غرور، جس نے ہمیں اپنے لیے اتنی محنت اور مشقت میں لگا رکھا ہے، اس کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں، اور وہ جنت کہ جس کی تعریف اللہ خود فرمائیں، تو یقیناً ان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔